چینل میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اس چینل کا مقصد دینی تعلیمات، اسلامی معلومات، آپ کے مسائل سے واقفیت، قرآن پڑھنا، قرآن فہمی۔ اس وجہ سے ابھی سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر کے اس ثواب کے کام میں آپ بھی شریک ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 10th کلاس فرسٹ لینگویج اردو کہ یہ ماڈل پیپر ہے، اور اس طرح انشاءاللہ 5 ماڈل پیپر تیار کیے جائیں گے، جن سارے ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگی۔ ہم یہ پیپر شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ اگر ان ماڈل پیپروں کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 80 مارکس آسانی سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ ماڈل پیپر آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے پورے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ سارے دوست اردو میں 100 مارکس آسانی سے حاصل کریں۔ اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں جائیں گے تو آپ عربک کے تمام ویڈیوز اور لیسنز بھی موجود پائیں گے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہیں گے، یا آپ اگر سرچ کریں عربک انٹر فرسٹ ایئر تو انشاءاللہ سارے ویڈیوز وہاں پہ موجود ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ 10th کے بعد یا عربک لے یا اردو لے، انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ لینگویج یا عربک لے یا اردو لے۔ اس کے لیے ایک مستقل ویڈیو ہے کہ آپ سیکنڈ لینگویج کون سی لیں، وہ انشاءاللہ جس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کریں گے یہ ماڈل پیپر، اردو 10th کلاس کا ماڈل پیپر، اور یہ خاص طور پر 10th کلاس ایس ایس سی تلنگانہ کا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اردو پیپر فرسٹ لینگویج پارٹ اے اینڈ بی، ٹائم ہے 3 گھنٹے اور مارکس ہے 80۔ یہ سب سے پہلے ہدایت پڑھے آپ۔ نمبر 1، پرچے سوالات 2 حصوں پارٹ اے اور پارٹ بی پر مشتمل ہے، یعنی جو آپ کو سوال کا پیپر ملے گا، ایک پیپر پارٹ اے کا ملے گا اور ایک پیپر پارٹ بی کا ملے گا۔ نمبر 2، پارٹ اے کے جوابات سربراہ کی گئی علیحدہ جوابی بیاض میں ہی لکھے، یعنی پارٹ اے جو کوشچن پیپر ملے گا اس کے جوابات آپ کو ایک بک لیٹ دی جائے گی آنسر کے لیے، اس میں ہی لکھنا ہے، کوشچن پیپر میں لکھنا نہیں۔ نمبر 3، پارٹ بی کے جوابات فراہم کی گئی جگہ پر لکھ کر پارٹ اے کے ساتھ منسلک ہے، مطلب پارٹ بی کا جو کوشچن پیپر دیا جائے گا اس کوشچن پیپر میں ہی آنسر لکھنا ہے، اور اس کوشچن پیپر کے اور اس پارٹ بی کے کوشچن پیپر کو پارٹ اے کے جوابی پیپر کے ساتھ جوڑ کر دے دینا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ پریشانی ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو ایگزام ہال میں انویجیلیٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پارٹ اے کا جو جوابی پیپر ہے اس کے ساتھ پارٹ بی کا کوشچن پیپر ملا کر دینا ہے، یا آپ اپنے ٹیچر سے بھی معلوم کر لیں، آپ اپنے سر سے بھی معلوم کر لیں کہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پارٹ اے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، یہاں پہ جو ہے پہلے کوشچن پیپر ہے، اس کے بعد آنسر کے ساتھ ہے، سارے کے سارے کوشچن آنسر کے ساتھ ہیں۔ پہلے ہم صرف کوشچن پیپر دیکھیں گے۔ تو یہ ہے، دیکھیے کوشچن نمبر 1، ذیل کے پیراگراف پڑھیے اور دیے گئے سوالات کا جواب لکھیے۔ یہ ہے پیراگراف، جب ہم آنسرز پڑھیں گے اس وقت میں انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گا۔ اب تو صرف آپ دیکھیے، اس پیراگراف کے بعد
یہ 5 سوالات آئیں گے جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے. سوال نمبر 1 2 3 4 5. اس کے بعد کوشچن بٹ نمبر 1 میں سیکشن بی ہے. ذیل کے اشعار پڑھ کر دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے. یہاں کچھ اشعار ہے. تو یہ کچھ کوشچن اشعار ہے. نیچے ان اشعار کے متعلق سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم کو دینا ہے. یہ دیکھیے سوالات 6 سوال 6 7 8 9 10 10 تک. اس کے بعد سیکشن سی، ان اشعار کو پڑھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے. یہاں پہ بھی کچھ اشعار ہے اور ان کے نیچے کچھ سوال آئیں گے جن کے آپ کو جوابات لکھنا ہے. یہاں پہ دیکھیے کوشچن 5 کوشچن ہیں اور یہ انشاءاللہ پورے آنسر کے ساتھ پڑھیں گے ابھی آگے چل کر. اس کے بعد یہاں ہے دیکھیے ذیل کے سوالوں کے جواب 4 تا 5 جملوں میں لکھیے. یہ 12 مارکس ہے. یہاں پہ 4 کوشچن ہیں. پھر اس کے بعد سیکشن بی ہے. مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی 3 کے جوابات 10 تا 12 جملوں میں لکھیے. یہاں لکھ سوالات دیکھیے. یہ کچھ سوالات ہیں یہ آپشنز میں ہیں. یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم جوابات میں مکمل پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اور ایک سوال ہے، ذیل کے کوئی ایک سوال کا جواب. تو یہ تھا آپ کا پارٹ اے. اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے پارٹ بی جو آبجیکٹو ٹیپ ہے. یہ پارٹ بی ہے. یہاں پہ دیکھیں پارٹ بی. تمام سوالوں کے جوابات متعینہ جگہ یعنی قوسین میں لکھیے. قوسین دو بریکٹ ہیں، بریکٹ ہوں گے، ان بریکٹ کے درمیان آپ کو جواب لکھنا ہے. نمبر 2 تھرڈ پارٹ پرچے سوال کی تکمیل کے بعد اس کو پارٹ اے کے جوابی بیان سے منسلک کریں. یعنی جو کوشچن پیپر ہے یہ پارٹ بی، اس کو آپ پارٹ اے کے ساتھ پن اپ کر کے دے دینا ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ کوشچن ہے. نمبر 1 نمبر 2 سیکشن بی میں 3 4 5 6. یہ انشاءاللہ ہم پورا آنسر کے ساتھ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تھرٹین 14 15 16 17 18 19 20. یہ تو تھا کوشچن پیپر. اس کے بعد اب ہم اسی کوشچن پیپر کے آنسر کے ساتھ پڑھیں گے. اسی کوشچن پیپر کو آنسر کے ساتھ پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. دیکھیے پارٹ اے یہ آنسر کے ساتھ ہے. یہ پڑھنا اور سمجھنا، یہ نمبر 1 ہے. پڑھنا اور سمجھنا. کوشچن نمبر بٹ نمبر اے، ذیل کے پیراگراف پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. پیراگراف یہ ہے دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف قبائل میں مساوی طور پر بٹ جائے. تنصیب مانے رکھنا. تنصیب حجر اسود کے رکھنے کا شرف، عزت قبائل میں، سارے قبیلوں میں مساوی طور پر برابر طور پر بٹ جائے. پھر کسی کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو. ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اٹھائی اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبے کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا، رکھ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے. تمام لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصابت رائے، اچھی رائے، درست رائے، اصابت رائے مانے درست رائے، اچھی رائے، حکمت و دانش عقل مندی، فہم و فراست سمجھداری کا اقرار کیا.
سارے مکہ میں اس صلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی. اس صلح کن فیصلہ، اچھا فیصلہ کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی کی بدولت، عقل مندی کی بدولت، دانائی مانے عقل مندی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی وجہ سے قبیلوں میں خون خرابہ نہیں ہوا، ورنہ تلواروں کے جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خون ریزی جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی. تاریخ میں بنو بکر اور بنو تغلب یہ دو قبیلوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی سب سے زیادہ مشہور جنگ تھی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عقل مندی اور دانائی جس کی وجہ سے سارے قبیلے کے لوگ مل کر حجر اسود کو نصب کرے، اگر یہ عقل مندی نہ ہوتی، اس طرح کا فیصلہ نہ سنایا جاتا، تو قبیلوں میں بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہوتی. اہل مکہ نے محسوس کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیکوکار، پرہیزگار، امین اور راست باز ہی نہیں، ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے چکانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی تھی. نیکوکاری، نیک، پرہیزگار، متقی، گناہوں سے بچنا، امین اور راست باز، امین امانت دار، راست باز سچے انسان. جھگڑے چکانے یعنی جھگڑے ختم کرنے کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت اچھی صلاحیت اور قابلیت تھی. یہ تھا پیراگراف. اس پیراگراف کے نیچے کچھ کوشچن سے ہم آنسر کے ساتھ پڑھیں گے. دیکھیے کوشچن نمبر 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود نصب کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا؟ یہ اسی میں جواب ہے، آپ اس میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. دیکھیے جواب پھر بھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود رکھا تاکہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر تھام لے اور تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی بٹ جائے، مساوی طور پر بٹ جائے. یہ پیسج میں ہی ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر ہی آنسر لکھنا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں سنگ اسود، دیکھیے سب سے پہلا آنسر وہی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 2، حجر اسود کو کہاں نصب کیا گیا؟ جواب، حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کیا گیا. حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں ہی نصب کیا گیا، اور یہ بھی کوشچن کا آنسر پیراگراف میں مل جائے گا آپ کو. کوشچن نمبر 3، اس عبارت کو کس عنوان سے لیا گیا؟ یعنی جو ابھی پیراگراف پڑھے تھے اس عبارت کو کس عنوان سے یاد کیا گیا؟ جواب، اس عبارت کو لڑائی رک گئی سے لیا گیا. اس کا عنوان کیا ہے؟ لڑائی رک گئی. سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیاں بیان کی گئی؟ جواب، نیکوکار، نیک، پرہیزگار، امین اور راست باز. نیکوکار، نیک، پرہیزگار اس کے معنی بھی ہے نیک، امین امانت دار اور راست باز سچے انسان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں. سوال نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا اہل مکہ کا کیا رد عمل تھا؟ جواب، اہل مکہ اس فیصلے سے خوش تھے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے سیکشن بی، ذیل کے اشعار پڑھ کر دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے. اس کے 5 مارکس ہیں. پہلے اشعار دیکھیں، تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار، تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار، تیری آغوش ہے گہوارہ نفس و کردار. تابا کے گرد تیرے وہم و یقین کا حصار،
کوند کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ ان اشعار کے متعلق یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات۔ سوال نمبر 6، یہ پورا روٹین سے ہے، دیکھیں سیریل وائز ہے۔ اوپر ہم 5 سوال پڑھے تھے، یہ اس کا 6واں سوال ہے۔ یہ اشعار کس نظم سے لیا گیا ہے؟ اس کے شاعر کون ہیں؟ جواب، یہ اشعار نظم عورت، ایک نظم ہے عورت سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کیف اعظمی ہے۔ سوال نمبر 7، کس کے قدموں تلے فردوس ہے؟ فردوس مانے جنت۔ جواب، عورت کے قدموں تلے جنت ہے۔ سوال نمبر 8، کس کی آغوش میں کردار بنتے ہیں؟ جواب، عورت کی آغوش میں کردار، تہذیب و تمدن پروان چڑھتے ہیں۔ پروان چڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، بنتے ہیں۔ سوال نمبر 9، شاعر عورت سے کیا کہہ رہا ہے؟ جواب، شاعر کہہ رہا ہے کہ تنہائی سے نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر اپنی شخصیت کو منواؤ۔ سوال نمبر 10، خلوت کی ضد لکھیے۔ جواب، جلوت۔ اس کے بعد سیکشن سی ہے، ان اشعار کو پڑھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہ 10 مارکس کی ہے، دیکھیے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں، تم حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پہ ہی سونا، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، میری عادتوں میں ہوں میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ یہ اشعار تھے، اس کے بعد ان کے متعلق کچھ سوالات آئیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 11، یہ اسی اشعار کے متعلق رہیں گے۔ میں عشق سے کیا مراد ہے؟ جواب، عشق کا شراب، میں کے معنی شراب ہے۔ سوال نمبر 12، شاعر کی عید کب ہوگی؟ جواب، جب شاعر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا تب اس کی عید ہوگی۔ سوال نمبر 13، خلد سے کیا مراد ہے؟ جواب، جنت۔ سوال نمبر 14، شاعر کہاں بسنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر خلد میں بسنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 15، اس نظم کے قافیے لکھیے۔ جواب، بلانا، پلانا، بڑھانا، بسانا، بنانا، عاجزانہ۔ قافیے مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ پورے الفاظ ایک جیسے ہیں، آخر میں نہ، نہ، اس میں بھی نہ، ہر ایک میں نہ ہے، اس وجہ سے اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال ذیل کے سوالوں کے جواب 4 تا 6 جملوں میں لکھیے۔ سوال نمبر 16، نسخے کیمیا سے کیا مراد ہے؟ لکھیے۔ جواب، نسخے کیمیا سے مراد قرآن مجید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس میں تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے مطابق ہی انسان کو زندگی گزارنی ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے روح گردانی کی وہ راہ راست سے ہٹ گیا۔ سوال نمبر 17، کسی کی مدح سرائی کرتے ہوئے کن باتوں کو پیش نظر رکھنی چاہیے؟ کن باتوں کو پیش نظر، کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ جواب، کسی کی بھی مدح سرائی یعنی تعریف، مدح سرائی ان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو دیکھ کر کرنی چاہیے، تب ممدوح یعنی ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ممدوح،
تب ممدوح جن اوصاف سے متصف ہے، جو اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں، ان کی تمام صفات مدح سرائی کے وقت، مدح سرائی تعریف کے وقت یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ حقیقی طور پر ان کے اوصاف کو بیان کیا جا سکے، اوصاف اچھائیاں۔ ہاں، اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کے کسی بھی انسان کی تعریف خالق سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کا اظہار کرنا خود خالق کائنات کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے سوال نمبر 17، سوال نمبر 18، بقول گوپی چند نارنگ کہ آسمان، خوشبو اور ہوا کی طرح زبان بھی سب کے لیے ہوتی ہے۔ جواب، اردو ہندوستان کی زبانوں کا تاج محل ہے۔ زبان کا مذہب نہیں ہوتا، زبان کا سماج نہیں ہوتا، سماج خاندان۔ جو لوگ زبانوں کو ایک مذہب تک محدود کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ زبان ایک جمہوری سماجی عمل ہے، جو جس زبان کو بولتا ہے زبان اس کی ہو جاتی ہے۔ زبان ہر اجارہ داری کے خلاف ہوتی ہے۔ جاگیرداری، اردو زبان کا تعلق ہند آرائی خاندان سے ہے۔ اس کی بنیاد ایک پراکٹ یعنی کھڑی بولی پر ہے۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے۔ دنیا کی بڑی زبانیں خود کو کسی ایک مذہب پر بند نہیں کرتی۔ گجراتی یا ملیالم یا کنڑا یا مراٹھی کا مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آسمان، خوشبو اور ہوا کی طرح زبان بھی سب کے لیے ہوتی ہے۔ آسمان، خوشبو اور ہوا کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، اسی طرح زبان بھی یعنی لینگویج بھی کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، سارے مذہب والوں کے لیے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9، منور رانا کے نظم و نثر نگاری پر نوٹ لکھیے۔ جواب، منور رانا ایک بہترین شاعر و نثر نگار ہے۔ وہ دور حاضر کے منفرد لب و لہجہ شاعر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شاعری میں ماں کو موضوع بنایا یعنی ٹاپک ماں کو رکھا، اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ تقدس عزت۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے۔ انفرادیت، اپنی اکیلے پن، یعنی صرف انہوں ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں انفرادیت۔ گل بوٹے کھلائے یعنی اچھائی کی۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلاست کے ساتھ ساتھ متن کو بھی پر اثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے مضامین میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی 3 کے جوابات 10 تا 12 جملوں میں لکھیے۔ یہ 21 مارکس کا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 20، عزیزو، اس ہندوستان کے بنانے کے کام میں تم سے جہاں تک بن پڑے ہاتھ بٹانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیوں کہا؟ ڈاکٹر ذاکر حسین نے، ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایسا کیوں کہا؟ وضاحت کیجیے۔ تقریر میں انہوں نے کہا، عزیزو، اس نئے ہندوستان کے بنانے کے کام میں تم سے جہاں تک بن پڑے ہاتھ بٹانا، مگر یاد رہے اگر مزاج میں بے صبری ہے تو تم اس کام کو اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا دیر طلب کام ہے، دیر چاہتا ہے۔ اگر طبیعت میں جلد بازی ہے تو بھی تم کام بگاڑ دو گے کہ یہ بڑا پتے مارنے کا کام ہے۔ ہندوستان کو بنانا، کسی ملک کو بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑے پتے مارنے کا کام ہے، یعنی بہت ہی اہم کام ہے۔ اگر ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہو تو اس کام کو نہ چھونا کہ اس میں ناکامی ضروری ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے ہر ناکامی اور زیادہ محنت کرنے پر ابھارتی ہو۔
اس دیش کی ہوا میں قدم قدم پر خود دیش کے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے. وہ لوگ مخالفت کریں گے جنہیں ہر تبدیلی سے نقصان ہوتا ہے. وہ جو اس وقت چین سے نہیں ڈرتے ہیں کہ شاید حالات بدلیں، وہ اس طرح دوسروں کی محنت کے پھلوں سے اپنے جھولیاں بھرنے نہ پائیں گے. لیکن یاد رکھو، یہ سب تھک جانے والے ہیں، ان سب کا دم پھول جائے گا. تم تازہ دم ہو، جوان. تمہارے کام میں اگر شبہ اور بے اعتمادی ہوگی، تمہارے کام میں اگر شبہ اور بے اعتمادی ہوگی تو اس کام کو انجام تک نہ پہنچا سکو گے. یہ مقدس اور پاک کام ہے. تمہیں جوہر دکھانے کا عجیب و غریب موقع ہے. اخلاقی قوت کی ضرورت ہے. جیسے جیسے معمار ہوں گے ویسے ہی عمارت ہوگی. معمار کا مطلب عمارت بنانے والا. جیسے معمار ہوں گے ویسے ہی عمارت ہوگی. اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانا اور اپنے دل کو کینہ کپٹ سے خالی کرنا لازمی ہے. اپنے ارادے کو مضبوط کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے. عزیزو، کان کھول کر سنو. ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے. یا تو یہ سوال کا جواب لکھنا ہے یا یہ سوال کا جواب لکھنا ہے. کون سا سوال؟ سبق: شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا میں مصنف نے گاؤں اور شہری زندگی کس طرح عکاسی کی ہے، لکھیے. دیکھیے یہ جواب ہے اس کا. جواب: منور رانا گاؤں اور شہر کی زندگی کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گاؤں میں ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا چچا تھا. نہ ہندو نہ مسلمان تھا. اگر چھوٹے نے سلام نہ کیا تو ڈانٹ کھائی، سلام کیا تو ڈھیر ساری دعائیں وصول کی. شہر میں لوگ سلام کے منتظر ہوتے ہیں. منتظر مانے یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے. شہر میں لوگ سلام کے منتظر ہوتے ہیں. لوگ دوسروں کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں، گریز پیچھے ہٹتے ہیں. امیر آدمی کسی غریب کو سلام کرنے میں حق محسوس کرتا ہے، حق بے عزتی. گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا ہے، جبکہ شہروں میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے. آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے. مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے. ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں، تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں، تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے. لیکن شہر میں شریک غم ہونا دور کی بات ہے. کاندھا بھی اسی جنازے کو دیتے ہیں جس لواحقین جس کے ساتھ یہ پیش آیا، جس رشتہ دار سے دیرہ میں کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو. دامے دیرے میں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہو، انہی کا ساتھ دیا جاتا ہے. حقیقی بات ہے میرے بھائی. یہ جو جواب ہے، میری ایک رائے ہے اور گزارش ہے، یہ آپ پورا لیسن پڑھیں. بلکہ اردو میں جتنے بھی لیسن ہیں بہت ہی بہترین لیسن ہے. ان سارے لیسن کو آپ پڑھیں. شاید آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے استاد محترم نے، ٹیچر یا سر نے آپ کو پڑھایا ہوگا. اگر نہ پڑھیں تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں پورے لیسنز کے ویڈیو کی لنک بھی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی بہترین باتیں لکھی ہے منور رانا نے. اس کے بعد سوال نمبر 21. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، اس کی وضاحت کی تھی. یہاں دیکھیں جواب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں والوں کی نا امیدی کو خوشی سے بھر دیں. نا امیدی، کسی بھی چیز کی امید نہ کرنا، رنج و علم سے نجات دلائے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بعثت جب اللہ نے ان کو بھیجا، بعثت کہتے ہیں بھیجنا. بعثت ہوئی اہل عرب
اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. بیواؤں کی سماج میں عزت نہیں تھی. اہل عرب آپس میں ذرا سی باتوں پر برسوں لڑتے تھے. برسوں، سالوں، سال کئی سالوں تک لڑتے. شراب نوشی، زنا کاری عام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا. آپ خطاکاروں کو فتح مکہ کے دن معاف فرما دیا اور ہدایت کی دعا فرمائی. حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر سرداران مکہ آپس میں دست و گریباں ہوئے. دست و گریباں، لڑنے کے قریب، ہاتھا پائی کرنے کے قریب ہوئے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے شیر و شکر کر دیا. آپس میں محبت پیدا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تلقین کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت. اس سوال میں یا تو اس کا جواب لکھیں یا اس کا جواب، یا تو اس کا جواب لکھیں. یہاں دیکھیے، نظم عورت میں موجود جوش اور ولولہ پیدا کرنے والی باتوں سے متعلق اپنے الفاظ میں لکھیے. یہاں دیکھیے اس کا جواب. کیف اعظمی اپنی نظم عورت میں عورتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں، مرد و زن دونوں برابری کے حقوق رکھتے ہیں، پھر عورت کیوں پیچھے ہے؟ جبکہ ان کو دوش بدوش ساتھ چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر. دوش بدوش، کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلنا ہے. عورت کو صرف باورچی خانے تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس حصار کو توڑ کر آگے بڑھنا چاہیے. حصار، پٹی، کسی بھی چیز کی حدود، حد کو حصار کہتے ہیں. سماج کی طرف سے جو زنجیر خدامت پسندی کی وجہ سے ڈالی گئی ہے اس کو توڑ دو. خوف و ہراس کے چنگل سے باہر نکلو، کیونکہ تم ایک ایسی عورت ہو جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور تم نے ارسطو اور افلاطون جیسی ہستیوں کو جنم دیا ہے. یہ عورت کی زندگی کا المیہ ہے کہ مردوں نے عورت کو ایک نازک پھول سے زیادہ نہیں سمجھا. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو بدل ڈالے. اس کے بعد سوال نمبر 22، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح کفالت کی اور ساتھ دیا؟ اپنے الفاظ میں لکھیے. اس کا جواب دیکھیں. جواب، عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کفالت، بار مانے بوجھ، کفالت کسی کی پرورش کرنا، بار کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غم خوار تھے. غم خوار، حقیقی غم خوار کہتے ہیں حقیقی شخص کو جو غم کو اٹھائے. جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی. ابو طالب نے محبت و شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا. ہر طرح کے غم خواری اور دل دہی کے لیے تمام میسر اسباب خرچ کر دیے. اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی بکریاں چراتے اور ان کی بار کفالت کو دور فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتے. یا تو اس سوال کا جواب لکھنا ہے سوال نمبر 12 میں، یا اس سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ میں کیا تذکرے عام ہوئے، کیا چرچے یا باتیں؟ تذکرے مانے. جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ میں طرح طرح کے تذکرے ہونے لگے. کوئی کہتا جب سے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے مکہ کی فضا ہی تبدیل ہو گئی. کوئی کہتا اتنا خوبصورت بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے.
کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کی پیشانی پر اقبال مندی کے نشانات پائے جاتے ہیں. اقبال مندی روشن روشن ہونے کے نشانات پائے جاتے ہیں. بہت ہی حسین اور پرکشش بچہ ہے. ایک ادھیڑ عمر کا عرب رسی بانٹتے ہوئے کہتا میری سوتیلی ماں اپنے عبداللہ کو میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس قدر ہسمکھ پیارا ہونہار خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا. اور اب عبداللہ کو گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچہ سراج منیر ہے. سراج منیر روشن چراغ. دارالندوا میں یہ چرچا ہونے لگا کہ اب لگتا ہے کہ عرب کی تاریخ کا صفحہ پلٹنے والا ہے. دارالندوا جہاں پہ مشورہ ہوتا. عبد المطلب کو ایس رایت نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نے انجیل میں پڑھا ہے. یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد یہ سیکشن ہے, دیکھیے ذیل کے کوئی ایک سوال کا جواب لکھیے. یہاں سوال ہے, دیکھیے پانی عظیم نعمت پر نعرے لکھیے. دیکھیے پانی ایک عظیم نعمت ہے, یہاں سے نعرے شروع ہے. جو پانی بچائے گا وہی سمجھدار کہلائے گا. اور ایک نعرہ ہے, ہم سب کا ایک ہی ترانہ, پانی کا ہر ایک بوند بچانا. پانی ہے تو کل ہے, پانی سے ہی زندگی ہے. پانی بچاؤ زندگی بچاؤ. پانی جو نہ بچائے گا خود ترستے رہ جائے گا. اس کے بعد یہ بھی سوال ہے, کمشنر بلدیہ کے نام صفائی کے لیے درخواست لکھیے جس میں ڈینگو, ملیریا, ٹائیفائڈ جیسے وبائی امراض کی روک تھام کا ذکر ہو. تاریخ لکھنا ہے یہاں پہ. بخدمت کمشنر بلدیہ حیدرآباد جناب عالی, عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کئی روز سے صفائی نہیں ہوئی ہے. بار بار توجہ دلانے کے باوجود ہمارے محلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کچرے کے انبار کی وجہ سے مچھروں کی کثرت ہو گئی ہے جس سے متعدی امراض پھیل رہے ہیں. چلنے پھرنے میں کافی دشواری ہو رہی ہے. ڈینگو اور ملیریا کی وبا پھیل رہی ہے جس کی روک تھام ضروری ہے. براہ کرم اس طرف توجہ فرمائیں اور ہمارے محلے کی صفائی کرائیں تاکہ محلے والوں کو اس مصیبت سے نجات ملے. درخواست گزار XYZ, ٹولی چوکی. یہ تھا اب تک پارٹ اے. اب یہ ہے پارٹ بی. پارٹ بی جو کوشچن دیا جائے گا آپ کو یہاں پہ دیکھیے, میں ابھی سمجھاؤں گا. یہاں پہ قوسین رہیں گے, بریکٹ رہیں گی. بریکٹ میں کوشچن پیپر کے بریکٹ میں ہی آنسر لکھ کر یہ کوشچن پیپر کو آپ پارٹ اے کے ساتھ جوائنٹ کر کے دے دینا ہے. شاید آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے. اگر نہ آئے تو آپ اپنے انویجیلیٹر سے یا اپنے اسکول کے ٹیچر سے معلوم کر لینا. دیکھیے تمام سوالوں کے جواب متعینہ جگہ یعنی قوسین میں ہی لکھیے. قوسین یہاں پہ آگے رہے گا, میں ابھی جیسے آپ کو بتایا تھا. پرچے سوال کی تکمیل کے بعد اس کو پارٹ اے کے جوابی بیان سے منسلک کریں یعنی ملا دیں. جوابی بیان آنسر شیٹ کے ساتھ جوائنٹ کر کے دے دیں. تو چلیے یہاں پہ دیکھیں, ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے 2 مارکس سے. کون کون سا محاورہ ہے؟ نمبر 1 فکر میں ڈوبنا. اس کا جملہ دیکھیے, احمد ہمیشہ فکر میں ڈوبا رہتا ہے. نمبر 2 آنسو بہانا. اس کا جملہ ہے یہ لڑکا ہمیشہ آنسو بہاتا رہتا ہے. اس کے بعد ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ لفظوں کے صحیح معنی کا انتخاب کر کے علامت ABCD کو قوسین میں لکھیے. یہ ہے قوسین بریکٹ. یہاں پہ آپشنز رہیں گے. یہاں پہ ان آپشنز میں سے کون سا صحیح جواب ہے وہ آپشن کا نمبر لکھنا ہے, A, B, C یا D. دیکھیے خط کشیدہ الفاظ جن لفظ کے نیچے لائن ہو اس کو کہتے ہیں خط کشیدہ. سوال ہے دیکھیے, وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہے. آپشن سے A آہستہ چلنے والا, گامزن کا مطلب لکھنا ہے ہم کو.
ए आहिस्ता चलने वाला, बी तेज चलने वाला, सी दौड़ने वाला, डी साथ चलने वाला। इसका सही आंसर है बी, यानी तेज चलने वाला, उसको कहते हैं गामजन। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4, अब्दुल कलाम का ईखान था कि वह जरूर कामयाब होंगे। यह खत कशीदा, इसके नीचे खत है, देखिए लाइन है। ईखान, ईखान का क्या माने हैं? नंबर 1 ऑप्शन ए भरोसा करना, ऑप्शन बी एतबार करना, ऑप्शन सी यकीन करना, ऑप्शन डी उम्मीद करना। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यानी ईखान का मतलब यकीन करना। उसके बाद और एक सवाल है, देखें, झेल के जुमलों में खत कशीदा लफ्ज के सही जिद का इंतखाब करके अलामत ए बी सी डी को कौसन में लिखिए। सही जिद यानी जो वर्ड अंडरलाइन है उस वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखिए। देखिए यहां पे सवाल है, आज रात चांदनी की वजह से उजाला छाया हुआ था। ये अंडरलाइन है, ये खत कशीदा अंडरलाइन, उजाला, इसकी जिद का इंतखाब करके आंसर लिखना है। ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी साफ, ऑप्शन डी उम्मीद करना। ये देखिए वर्ड है उजाला, इसका अपोजिट आएगा ऑप्शन बी, क्या है? अंधेरा। उजाला का अपोजिट अंधेरा। उसके बाद सवाल नंबर 6, अस्मा के अच्छे पढ़ने पर टीचर ने उसकी तौसीफ की। यह खत कशीदा अंडरलाइन वर्ड तौसीफ है, इसका अपोजिट पहले हम ऑप्शन मालूम करेंगे। ऑप्शन ए तारीफ, ऑप्शन बी इनाम देना, ऑप्शन सी शाबाशी, ऑप्शन डी तजलील। तौसीफ, इसका तौसीफ का अपोजिट क्या है? जवाब है देखिए डी, डी के माने तजलील, तौसीफ के माने तारीफ, तजलील के माने बेइज्जती करना। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, झेल के जुमलों को मौजू साबिका या लाहिका से पुर कीजिए। साबिका लाहिका किसको कहते हैं शायद आपको मालूम है। और अलामत ए बी सी डी को जवाबी बयाज में लिखिए, यानी यही। सवाल नंबर 7, इंसान को दर्द डैश से काम लेना चाहिए। ऑप्शन ए तकलीफ, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी नवाज, ऑप्शन डी मंदी। खाने वाली मंदी नहीं होती है, उसका आंसर है डी, पूरा होगा इंसान को दर्दमंदी से काम लेना चाहिए, दर्दमंदी। सवाल नंबर 8, डैश जनाब सदर मुदर्रिस साहब, यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? ऑप्शन है मेरे, ऑप्शन बी मोहतरम, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी इज्जत माब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आली। पूरा जवाब बनेगा आली जनाब सदर मुदर्रिस साहब। उसके बाद झेल के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मौजू वाहिद जमा की निशानदेही करके अलामत ए बी सी डी को जवाबी बयाज में लिखिए। देखिए जुमलों में खत कशीदा अल्फाज के मौजू यानी जो खत कशीदा अल्फाज है, अगर ये वाहिद है तो इसकी जमा लिखिए, जमा है तो वाहिद लिखिए। सवाल नंबर 9, तमाम जानवर अपनी अपनी शिकायत शेर के सामने पेश कर रहे थे। ऑप्शन ए शिकायत, ऑप्शन बी शिकायतों, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी अश्क। इसका आंसर है देखिए बी शिकायतों। शिकायत वाहिद है और उसकी जमा शिकायतों। असल शिकायत भी आती है जो यहां पे नहीं है, तो इसका आंसर शिकायतों होगा। उसके बाद ये था, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है जी। ये है सवाल नंबर 10, हमारे मुअल्लिम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुअल्लिम ये खत कशीदा लफ्ज है, अंडरलाइन है, ये वाहिद है, इसकी जमा लिखिए। ऑप्शन में क्या क्या है? मुअल्लिमीन, ऑप्शन बी मुअल्लिमा,
ऑप्शन सी आलिम, ऑप्शन डी इल्म। इसका आंसर है सही ए। ये जो कौशन है ना, यहीं पर लिखना है आपको। मुअल्लिमीन इसकी जमा है, मुअल्लिम टीचर, मुअल्लिमीन टीचर्स। उसके बाद और एक जबान शनासी से मुतालिक 10 झेल के दिए गए सवालात के जवाब का सही इंतखाब करके अलामत ए बी सी डी को कौशन में लिखिए। सवाल नंबर 11, इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ऑप्शन से देखिए, ए मुसद्दस, ऑप्शन बी रुबाई, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी मरसिया। इसका सही जवाब है ए, यानी मुसद्दस। मुसद्दस जो होता है इसके बंद में 6 मिसरे होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 12, दो हरफी लफ्ज जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो। ऑप्शन ए सबब, ऑप्शन बी वतद, ऑप्शन सी फासला, ऑप्शन डी बहर। इसका सही जवाब है ए, यानी सबब। सवाल नंबर 13, माहिरीन उरूज ने औजान मुकर्रर किए हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। इसका सही जवाब है ए 19। सवाल नंबर 14, जिस किसी के कौल को उसके अल्फाज में लिखना होता है तो इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए वावैन, ऑप्शन बी कौसैन, ऑप्शन सी फुजाइया या फजाइया, ऑप्शन डी राब्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वावैन। सवाल नंबर 15, कसीदे के अज्जा होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 5। कसीदे के 5 अज्जा होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हाय मुख्तफी की मिसाल है। ऑप्शन ए सुकून, ऑप्शन बी ख्वाहिश, ऑप्शन सी गोंचा गुंचा, ऑप्शन डी गिलहरी। गुंचा ये है, ऑप्शन सी गुंचा। इसका सही जवाब है देखिए सी गुंचा। सवाल नंबर 17, जब किसी लफ्ज अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हुरूफ शमसी, ऑप्शन बी हुरूफ खमरी, ऑप्शन सी हुरूफ अत्फ, ऑप्शन डी हुरूफ रब्त। इसका सही जवाब है बी हुरूफ खमरी। सवाल नंबर 18, क्या कहूं ऐ हम नशी इस बज़्म में रंगी की बहार, ज़ेब महफिल था वो गुल रो अहले महफिल बाग बाग। इस शेर में कशीदा लफ्ज है, कशीदा अंडरलाइन, हम नशी। नंबर 1 लाहिका है। ऑप्शन ए लाहिका, ऑप्शन बी साबिका, ऑप्शन सी मुरक्कब, ऑप्शन डी मुफरद। यह है ऑप्शन बी साबिका। इसको कहते हैं साबिका, हम नशी कहते हैं साबिका। साबिका पहले ऐड किया जाना, लाहिका बाद में ऐड करना। सवाल नंबर 19, खुदा पूछेगा महशर में तो क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में तू क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया। खत कशीदा अल्फाज है। खत कशीदा लफ्ज का मुतरादिफ है, मुतरादिफ अपोजिट। नंबर ए कयामत, ए कयामत, बी मोहब्बत, सी वक्त, डी रहमत। इसका आंसर है ए कयामत। अपोजिट नहीं, इसका अलग वर्ड, महशर का दूसरे मीनिंग कयामत आते हैं, अपोजिट वर्ड नहीं है। मुतरादिफ माने दो वर्ड के एक ही मीनिंग है, महशर का भी वही मीनिंग है, कयामत का भी वही मीनिंग है। माना एक वर्ड दो, उसको कहते हैं मुतरादिफ। सवाल नंबर 20, गजल के पहले शेर को कहते हैं। ऑप्शन ए मतला, ऑप्शन बी मक्ता, ऑप्शन सी खता बंद, ऑप्शन डी हुस्न मतला। इसका आंसर है ए मतला। तो ये था आपका 10th क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ
اور یہ پہلا ماڈل پیپر تھا. انشاءاللہ ایسے اللہ نے اگر توفیق دی تو 5 ماڈل پیپر تیار کیے جائیں گے جس کی ڈسکرپشن میں لنک موجود رہے گی. آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ اردو کا ہر اسٹوڈنٹ 100 مارکس آسانی سے حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.